رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی مبارک رات، تاریخی رات، شب عاشوراء، محرم الحرام کی 10ویں شب، ہم سب جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں DHA کلفٹن میں جمع ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے، انشاءاللہ بھی بیان میں مزید آپ آگے سنیں گے. تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ہم سب نے آج کے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ان کی 2 حدیثیں جو ان سے روایت ہیں وہ سنتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا رستہ بھول گیا. درود پاک پڑھنا بڑی برکت والی بات ہے، مگر نہ پڑھنا، اور خاص طور پہ جب نبی پاک کا ذکر ہو تب نہ پڑھنا، یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے. ایک اور حدیث پاک امام حسین ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. اب اس کو بخیل بھی کہا گیا اور جنت کا راستہ بھولنے والا بھی کہا گیا، کہ جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو کثرت سے شامل کیجئے، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. آمین آمین. امام عالی مقام، اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رات کی ابتدا تھی، یعنی آج ہم 9ویں شب 10ویں شب کو بیٹھے نا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سن 61 ہجری میں جب یہ رات آئی تھی نا، 10ویں شب، اس رات پتہ ہے اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ اس رات کی ابتدا میں امام عالی مقام نے اپنے تمام اہل خانہ اور ساتھیوں کو جمع کیا. پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر نہایت ہی خوبصورت فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ اپنے نانا جان مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک عرض کیا. یعنی اس رات بھی، شب عاشور بھی، کربلا والوں نے گویا حمد و ثنا کے بعد درود پاک کی ایک محفل سجائی تھی. ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیسے درود پڑھتی تھی؟ آپ درود پڑھتی تھی، اللہم صلی علی من ہوا روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین. سبحان اللہ، کیسا پیارا درود ہے. آپ اس کا ترجمہ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بی بی فاطمہ اپنے بابا جان پر درود کیسے بھیجتی تھیں؟ اے اللہ پاک،
اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جن کی روح مبارک تمام روحوں کا، سارے فرشتوں کا اور پوری کائنات کا قبلہ ہے۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جو اللہ پاک کے پاک بندوں اہل ایمان یعنی اہل جنت کے امام ہیں۔ بی بی فاطمہ کن پیارے القاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بس ہمارے معمولات میں، ہماری روٹین میں محبت اور عشق کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شامل ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کیسی سنور جاتی ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہے نا۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مبارک لمحات ہیں یہ ایام، اہل بیت کی ان قربانیوں کی یاد دلوں میں تازہ کر دیتے ہیں۔ مگر آج آپ کو میں نے یہ بھی بتانا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بیان لائیو جا رہا ہے۔ عاشورہ کا دن، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان دا ہسٹری آف یونیورس، کائنات کے اگر اہم ترین دنوں میں سے، موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ان دا ہسٹری آف یونیورس، ان دا ہسٹری آف اسلام، تو وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ہوا ہے، مگر ایسے ایسے واقعات، ہسٹوریکل واقعات ہوئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ کائنات میں انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلی ہستی جو بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے کیا ہے؟ 10 محرم الحرام، یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے 10 محرم الحرام، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی، آدمی کی ابتدا جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی، وہ جو دن تھا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ دن کون سا تھا؟ وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اچھا، پھر بہت بڑی بڑی اس کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ انوینٹ کی گئیں، بنائی گئیں، وہ دن بھی کیا تھا؟ 10 محرم الحرام۔ اس میں کون کون سے دن تھے؟ عرش، کرسی، آسمان، زمین، جی ہاں، آسمان، زمین، عرش، کرسی، سورج، چاند اور ستارے، یہ سب، اور پھر جنت، یہ سب 10 محرم الحرام ہی کو بنائے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس دن کی اہمیت کتنی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، یعنی اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد آپ کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی کیا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ ہم نے کئی بار یہاں بھی وہ بیان کیا ہے کہ آپ کو آگ سے بچایا گیا تھا۔ آگ میں ڈال کر جب آپ آگ سے نکالے گئے تھے تو جب آگ سے نجات ملی تھی نا حضرت ابراہیم کو، تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی امت کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی، کیسا کمال کا واقعہ ہے کہ آپ تو دریائے نیل سے نکل گئے، اسی راستے پر جب فرعون آیا اپنے حواریوں کے ساتھ، غرق کر دیا گیا۔ تو جو فرعون سے نجات ملی، اس کے حواریوں سے نجات ملی، وہ دن کون سا تھا؟
10 محرم کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے تشریف لائے نا تو مدینے کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت موسیٰ سے ہماری محبت تو زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور مسلمانوں سے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی یا تو 9 10 کا روزہ رکھ رہے ہیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیارا کنیکشن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، آپ نے نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہی نبی ہیں جن کا سب کو انتظار ہے، اور ان کا نام احمد ہوگا، خاتم النبیین ہوں گے۔ نبی پاک نوید عیسیٰ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اب جس نے آنا ہے وہی اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو زندگی میں ایک بڑا اچھا، ان کی جو پیدائش ہوئی، ڈیٹ آف برتھ آف حضرت عیسیٰ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، آپ ابھی واپس آئیں گے، نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے قیامت سے پہلے، مگر جو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم تھی۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ طوفان آیا تھا، پوری دنیا ڈوب گئی، صرف ایک کشتی باقی تھی۔ 6 مہینے تک وہ کشتی دنیا میں گھومتی رہی، مگر جب کشتی نے کوہ جودی پر کنارہ پکڑا، ایک پہاڑ تھا جس سے آ کے اس نے ٹچ کر لیا، اس پہاڑ کو کہتے ہیں کوہ جودی، اور اب دنیا دوبارہ سے ریوائیو ہوئی۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی امت میں یعنی آپ کی کشتی میں 80 لوگ سوار تھے۔ تو جب یہ 80 لوگ اس پہاڑ پہ اترے نا تو ان 80 لوگوں سے کائنات چلنا دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اس کو سمانین کہا جاتا تھا، اس بستی کو سمانین کہتے ہیں عربی میں 80 لوگوں کو، یعنی وہ 80 لوگ تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو ہم جتنے دنیا میں لوگ اب ہیں نا، ہم ان 80 لوگوں کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ یعنی اس کے بعد دنیا دوبارہ چلی، تو اسی لیے حضرت نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ مگر جب وہ کشتی اس پہاڑ پہ لگی تھی، کنارے لگی تھی، وہ دن کون سا تھا؟ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ قرآن شریف کھول لیں اور قرآن کے واقعات پڑھتے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں عاشورے کا دن جو ہے وہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، یاد رہے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مگر ایسا بادشاہ کہ جن کو صرف زمین پر حکومت نہیں دی گئی، صرف انسانوں پر نہیں، ان کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، بلکہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی۔ یہ جنات سے تو بیت المقدس تعمیر کروائی تھی حضرت سلیمان نے۔ ایسا ملک عظیم، اتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان کو دی گئی۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، سبحان اللہ۔ اچھا پھر حضرت یونس علیہ السلام، ان کی زندگی کا بھی عجیب واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں کسی مچھلی نے کسی کو سویلو کیا ہو، کھا لیا ہو اور وہ بچ کر باہر آ جائے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کسی کو مچھلی کھائے اور اس کی مچھلی کو فوراً پکڑ کر پیٹ چیر کر نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق کئی دن حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا جس وظیفے نے اللہ کی رحمت سے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ پھنس جاؤ، کتنے بڑے اندھیرے میں کیوں نہ چلے جاؤ، اس وظیفے کو دل سے پڑھو، اللہ وہاں سے ضرور نجات دے گا۔ اچھا اب حضرت یونس کو مچھلی نے کئی دنوں کے بعد کنارے پر آ کر اپنے منہ سے نکال دیا، تو جو اس مچھلی نے حضرت یونس کو نکالا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا،
اس اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف نکالے گئے وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حضرت یوسف جب ان سے جدا ہو گئے تھے تو اتنا روئے تھے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا کہ والد کی آنکھوں پہ رکھ دو، ابو کی بینائی آ جائے گی۔ جو بینائی واپس آئی، ضعف دور ہوا، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نام لیں گے نا، دماغ میں ایک بات آئے گی کہ صبر ایوب۔ حضرت ایوب نے جو صبر کیا، جو ان کو بیماری ہوئی، جو ان کا مال متاع گھر بار سب تباہ ہو گیا، تو حضرت ایوب کی اس ساری تکلیف کو اللہ نے ایک دن دور کر دیا، سب واپس لوٹایا، اس سے زیادہ لوٹایا۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ کسی تکلیف میں ہونا، اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑی پرابلم میں، عاشورے کا ہی دن تھا، اللہ نے حضرت ایوب کی ساری تکلیفیں دور کی تھی۔ مانگو اللہ سے، اے حضرت موسیٰ کے لشکر کو فرعون سے نجات دینے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، اے حضرت ایوب کی تکلیف کو دور کرنے والے، اے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے، پھر وہ دن آیا ہے۔ ہم بھی تیرے بندے، ہم بھی مشکل میں ہیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، دل سے پکارو نا اسے۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے، آج کی رات، اور جو کل کی دن ہے مانگنے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، ہاں نیکوں کا صدقہ، اللہ والوں کا صدقہ دینے کی رات ہے۔ آج نوازا جاتا ہے، بتائیں کی جاتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں حضرت، اچھا پھر بارش ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہے، کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، کہ اس پوری دنیا میں جو ہماری لائف ہے نا، ہماری زندگی کا ایک سبب وہ پانی ہے، اور پانی کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، دیر از اونلی ون وے، اور وہ ہے بارش۔ بارش رک جائے تو پھر دنیا میں کچھ عرصے بعد زندگی نہیں بچے گی۔ وہ الگ تفصیل ہے کہ پھر بارش کیسے گلیشیئر بنتی ہے، تو کیسے آبشار چلتے ہیں، کیسے نہریں چلتی ہیں، کیسے بورنگ سے پانی نکلتا ہے، ہماری ضرورتیں اللہ کیسے پوری کرتا ہے، مگر ان سب کی جو سورس ہے وہ سورس بارش ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے پہلی بارش جو آئی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن آئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ پھر پچھلی امتوں کا جو روزہ، پچھلی امتوں میں عاشورے کا روزہ یہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے آئے تو وہ روزہ اب فرض نہ رہا، افضل تو اب بھی ہے۔ اور پھر یہ میں نے تقریباً 24 واقعات آپ کو سنا دیے۔ 25واں جو معاملہ ہے یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو آج بھی دل کو ہلا دیتا ہے، آج بھی دل تڑپا دیتا ہے، کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رفقا، اپنے خاندان والوں، اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر بڑے ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو ہم سب نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عاشورے کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ اور ہاں ایک اور دن آنا ہے، یہ 25 تو باتیں ہو گئی نا، ایک واقعہ ایسا ہے جو عاشورے کے دن ہونا باقی ہے۔ ہاں، اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا نا 61 ہجری میں، یہ جمعے کا دن بھی تھا، جمعے کا دن تھا، عاشورے کا 10 محرم کا دن تھا جب امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک واقعہ جو ہونا ہے وہ بھی عاشورے کے دن ہوگا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت میں آنی ہے۔ ہاں، کب آنی ہے، کون سے سال آنی ہے میں نہیں پتا، مگر جب بھی آنی ہے وہ دن عاشورے کا ہوگا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لو کہ کتنا سگنیفیکنٹ، کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ تو آج کی رات، کل کا دن، ویسے ہی ساری زندگی گناہ سے بچنا ہے، مگر یہ دن تو سمجھ لیں عبادت میں گزاریں۔ کل کا دن چھٹی بھی ہے، روزہ بھی رکھیں، دوپہر میں بھی نفل پڑھیں، شام میں بھی دعائیں کریں، التجائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ بہت اہم دن ہے۔ اللہ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ امام حسین
اور امام حسن اور یہ اہل بیت اطہار، ان کی شان بڑی نرالی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں ان کے فضائل میں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم قرآن بھی ہیں، سلطان المفسرین بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کی امامت شروع کر دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسری رکعت میں ہیں، جب چوتھی رکعت میں پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے شہزادے امام حسن اور امام حسین تشریف لائے۔ دونوں شہزادے اس وقت بڑی ننھی عمر میں تھے اور پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، پیارے آقا کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے۔ نبی پاک حسب معمول نماز پڑھاتے رہے، چوتھی رکعت بھی ادا کی۔ اب جیسی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، نبی پاک نے دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے بعد ایک کو سیدھے کاندھے پر بٹھا دیا، ایک کو دوسرے کاندھے پر بٹھایا۔ اب حدیث پاک آگے بھی ہے، لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کو منظر بتاتا ہوں۔ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، مگر یہ جس مسجد میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ کائنات کی افضل ترین مسجدوں میں سے ایک، کون سی؟ مسجد نبوی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محفل ہے کہ نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، سب سے اہم، سب سے جس کو کہا گیا وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ نماز دن میں عصر کی نماز کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر سامنے نبی پاک کے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ امت کے افضل ترین لوگ، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ کلام فرمانے والے کون ہیں؟ تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب غور کریں یہ کتنی مبارک، کیسی محفل مسجد نبوی میں ہے، پیارے آقا صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس محفل میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس محفل کا، اس اجتماع کا عنوان کیا ہے کہ فضائل حسنین کریمین بیان ہو رہے ہیں۔ اس محفل میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ حسنین کریمین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، نبی پاک بیان فرما رہے ہیں۔ سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اچھا کیفیت کیا ہے کہ ایک کاندھے پر امام حسن موجود ہیں، دوسرے پہ امام حسین موجود ہیں، اور آقا اپنے صحابہ سے مسجد نبوی شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا اور نانی تمام لوگوں کے نانا نانی سے بہتر ہیں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے چچا اور چچی تمام لوگوں کے چچا اور چچی سے بہتر ہیں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ماموں اور خالائیں تمام لوگوں کے ماموں اور خالاؤں سے افضل اور بہتر ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے والد اور والدہ نہایت ہی افضل ترین ہیں؟ نبی پاک خود ہی سوال فرماتے جا رہے ہیں، پھر خود ہی جواب فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین، اے لوگو سن لو، وہ خوش نصیب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی اور نہیں، میرے دو شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ ہائے ہائے، اب نبی پاک نے مزید اس بیان کو جاری رکھا، پھر فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جدتہما خدیجہ، ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ امہما فاطمۃ بنت رسول اللہ، سبحان اللہ، ان کی امی جان کون ہیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے ابو جان کون ہیں؟ ان کے ابو جان علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وعمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی پھوپھی جان ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ خالہم القاسم بن رسول اللہ، ان کے ماموں رسول ذیشان کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम की शहजादियाँ हैं। फिर आपने अपना सिलसिला कलाम मज़ीद आगे बढ़ाया। सोचो तो सही कैसी महफिल है, नबी पाक मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबवी का आलम है और हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। अल्लाह उस मुबारक महफिल का सदका हमें अता फरमाए। हम फैज़ान गौस पाक में बैठकर आज शब आशूरा मेरे आका की उस अदा को अदा कर रहे हैं कि रसूल पाक अपने नवासों का फैज़ान और उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। आज उन्हीं अल्फाज के ज़रिए हम भी उनकी महफिल सजाए बैठे हैं। अल्लाह इस बरकत से, इस ज़िक्र की बरकत से हम सब पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। नबी पाक ने अब अपना सिलसिला कलाम और आगे बढ़ाया। फरमाया, लोगों सुन लो, जद्दू हुमा फिल जन्ना, इनके नाना और नानी भी जन्नती हैं। अबू हुमा फिल जन्ना, इनके अबू भी जन्नती हैं। अम्मु हुमा फिल जन्ना, इनके चचा भी जन्नती हैं। अम्मतु हुमा फिल जन्ना, इनकी फूफो भी जन्नती हैं। खालातु हुमा फिल जन्ना, इनके मामू और इनकी खालाएं भी जन्नती हैं। हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती हैं। वो हम वमन अहब्ब हुमा फिल जन्ना। ये सारी बातें तो कमाल की थी, मगर ये हदीस का आखिरी जुमला जो है ना, प्यारे आका ने हम गुलामों को भी नहीं भूले। आका फरमाते हैं, जो खुश नसीब इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। हाँ, ऐसे ही नहीं कह रहे थे, मैं तो पंजतन का। हाँ, ये जो मोहब्बत है ना, ये इंशाअल्लाह ये बख्शिश का जरिया बनेगी। इनसे मोहब्बत करने वालों को नबी पाक ने फरमाया वो भी जन्नती हैं। तो ख़ानदान रसूल से, अहले बैत से, हमने पिछले जुम्मे को जो बयान सुना था उसमें हमने रिवायत सुनी थी कि हमारे ईमान का तकाजा ये है कि अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करें नबी पाक की औलाद से, अपने घर से ज़्यादा प्यार करें प्यारे आका के घराने से, और अपनी जान से ज़्यादा प्यार करें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये हमारे ईमान का तकाजा है। तो सुभान अल्लाह, ये उन हस्तियों का जिक्र हो रहा है। शायर क्या खूब कहते हैं, वाह क्या मर्तबा आला है हुसनैन का, वाह क्या मर्तबा आला है हसनैन का, इमामुल अंबिया नाना है हसनैन का, वालिद शेरे खुदा माँ तैयबा ताहिरा, खूब पाकीज़ा घराना है हसनैन का। अहले सुन्नत को प्यार है इस घराने से, बच्चा बच्चा उनका दीवाना है हसनैन का। हम ऐसे ही नहीं कहते, हर सहाबिये नबी सब सहाबियात भी, चार याराने नबी जन्नती, हजरते सिद्दीक भी और उमर फारूक भी जन्नती, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी। सुभान अल्लाह, ये घराना मेरे हुजूर का है। तो इनसे दिलो जान से प्यार करना ये हमारे ईमान का तकाजा। एक और जगह सुनिए, सुभान अल्लाह, मौला इमाम हुसैन खुद फरमाते हैं कि जो हमसे दुनिया की खातिर मोहब्बत करता है तो बेशक दुनियादार तो किसी भी नेक या बद से मोहब्बत कर लेता है। हाँ, जो हमसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता है, वो और हम क़यामत के दिन एक साथ होंगे। और इमाम हुसैन ने अपनी शहादत वाली उंगली को अब इस उंगली के साथ मिलाया, फरमाया जैसे ये उंगलियां साथ हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए हमसे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन हमारे साथ इस तरह होगा। तो इंशाअल्लाह हमें इमाम हुसैन से दिलो जान से प्यार है। हाँ, पंजतन पाक से दिलो जान से प्यार है। जिनको नबी पाक इतना प्यार करें, हमारी उन पर जाने कुर्बान। तो सुभान अल्लाह, इनके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। क्या खूबसूरत अशार हैं, क्यों ना हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफ़ा असहाबो अहले बैत का, आलो असहाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फ़कत अदना गदा असहाबो अहले बैत का, जीना मरना उनकी उल्फत में हो यारब, और हो कुर्ब जन्नत में अता
اصحاب و اہل بیت کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی مختصر بائیوگرافی بھی سن لیجئے، ان کا تعارف سن لیجئے۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں۔ امام حسین 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا، تو 61 میں سے 4 نکال دیں تو کتنے ہو گئے؟ آلموسٹ 57 ایئرس کی عمر میں امام علی مقام شہید ہو گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول یعنی نبی پاک کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں۔ 72 افراد لے کر آپ کربلا گئے تھے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے آپ جو ہے شجاعت اور بہادری اور استقامت اور صبر و رضا کا پیکر بن کے اپنی جان آپ نے اللہ کی راہ پر قربان کر دی۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات ایسے ہیں کہ ہم جب سنتے ہیں، دیکھیں نا، ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کسی کی والد کا، کسی کی والدہ کا، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا، 2-5 سال تو بہت زیادہ یاد آتی ہے، آہستہ آہستہ باتیں نارملائز ہو جاتی ہیں، مگر یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا کنیکشن ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، جب بھی 10 محرم آتی ہے دل میں ایسا رنج طاری ہوتا ہے، ایسا کرب طاری ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کل کا واقعہ ہے، اور کوئی بہت اپنا ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کتنی پیاری کنیکٹیوٹی ہے امام حسین اور ان کے قافلے والوں سے کہ آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ جب صلاۃ السلام میں اس طرح کے اشعار سنتے ہیں کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بہرحال آج چند باتیں میں کربلا کے اس میدان کے حوالے سے جس میں سے ہم سب کے لیے کچھ میسیجز ہوں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہی بات کہ محبت اہل بیت کی بہت مضبوط ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، کہ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے علی، وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو، اور 2 ہمارے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ جو ہم سے محبت کرنے والے وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ گروہ اے علی تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ آئے ہائے، یہ کیسا قافلہ ہوگا، ذرا تصور تو جمائیے، قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا آگے آگے، حسنین کریمین اور مولا علی، اور پھر پیچھے پنجتن پاک سے محبت رکھنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، یہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ خوبصورت شعر ہے نا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک کنفیوژن میں دور کر دوں۔ کربلا کا واقعہ جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی اعتراض ڈھونڈ ہی لینا ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا کربلا والوں کے ساتھ، یہ صرف اہل بیت والے کیوں گئے ہیں؟ صحابہ کرام بھی تو اس دور میں تھے، تو کربلا کے اس میدان میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں تو صحابہ کرام نہیں تھے،
یہ اتنی بڑی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے تو گئے ہی نہیں تھے. یہ تو ایک بہت خوبصورت آنریبل ٹرپ تھا. امام حسین کو کوفہ سے لیٹر لکھ کر ایک چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جا رہا تھا کہ آپ آئیے, ہم کوفہ والے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. بھائی جنگ ہو تو یہ اعتراض بنتا ہے نا کہ اکیلے جنگ پر بھیج دیا, صحابہ کیوں نہیں گئے. یہ تو اچھا, پھر امام حسین خود بھی لڑنے نہیں گئے تھے, اپنے بچوں کو لے کر, فیملی کو لے کر لڑائی کرنے کون جاتا ہے. امام حسین تو اس لیے گئے تھے کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں. اچھا تھوڑا تذبذب تھا, تھوڑی ہیزیٹیشن تھی, کئی صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ اب نہ جائیں, کوفے والوں میں وفا نہیں ہے. تو امام حسین نے کیا کیا, ایک بڑا خوبصورت بریو اور کلیور ڈیسیژن تھا کہ آپ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بھیج دیا کہ آپ کوفہ جائیں, حالات دیکھیں, مجھے بتائیں, پھر میں آ جاؤں گا. تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ایوری بڈی ویلکمڈ ہم, اور بڑا وارم ویلکم کیا, بڑا کمال کا ویلکم تھا. ہزاروں لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کو امام حسین کا نمائندہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ود ان ڈیز. تو انہوں نے دیکھا کہ میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, تو اتنا پیار, جب خود امام حسین آئیں گے تو کیا ہوگا. انہوں نے لیٹر لکھ دیا امام حسین کو. اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ واٹس اپ کرتے. لیٹر لکھا, وہ لیٹر بھی کئی دنوں میں پہنچتا ہے. لیٹر پہنچا تو امام حسین اب اور کنفرم ہو گئے کہ بھائی اب تو وہاں ایوری تھنگ از ویری گڈ. تو آپ تو اس لیٹر کی بنیاد پر روانہ ہوئے, مگر ان ظالم کوفے والوں نے امام حسین کے اس عظیم نمائندے, اس سپاہی کو, اس صحابی رسول کو, حضرت مسلم بن عقیل کو بھی اور ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا. اور وہ عجیب و غریب, اور جس کو کہتے ہیں نا کربناک کا واقعہ, کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل نے جماعت کروائی تو اس وقت 500 کے قریب نمازی پیچھے تھے, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی نمازی پیچھے نہیں تھا. نماز کے دوران ہی بے وفائی کر کے چلے گئے, بے سر و سامان چھوڑ دیا. یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, یعنی وہ رات کہاں گزارتے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن سبحان اللہ ان کا پیار کیسا تھا امام حسین سے, کہ وہ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا نا, تو ان کے دل میں بس ایک ہی تمنا تھی کسی طرح میرے امام کو بتا دیا جائے کہ میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے, آپ کوفے نہ آئیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس سینیریو میں امام حسین کا تو انٹینشن لڑائی تھی ہی نہیں, تو یہ ایک آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیوں ساتھ نہیں گئے, پہلی بات. لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ اگر یہ پتا ہوتا تو ہزاروں صحابہ جاتے نا کہ بھائی لڑائی لڑنی ہے, غزوہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے نا, ان میں سارے کے سارے اہل بیت کے گھرانے کے نہیں تھے. کئی صحابہ کرام اس قافلے میں بھی موجود تھے. اب ذرا غور سے سن لیجئے, کربلا کے جو قافلہ تھا اس میں 72 کی تعداد بھی آتی ہے, کچھ اختلاف ہے اس میں, کچھ علماء کہتے ہیں 82 تھے. بہرحال مشہور یہ ہے کہ 72 تھے. ان میں مرد, عورت اور بچے کل ملا کر 19 افراد اہل بیت کے تھے. باقی سب کے سب صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے. اہل بیت کے 19 افراد تھے, یہ بات ضروری ہے سمجھنا. حضرت انس بن حارث صحابی رسول ہیں, میدان کربلا میں آپ شہید ہوئے. حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول ہیں, میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن بقطر صحابی رسول ہیں, کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عمار حمدانی یہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت شبیب بن جراد یہ بھی صحابی رحمۃ اللہ تعالی صحابی رسول کے بیٹے ہیں. حضرت خفینہ بن قیس یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں. حضرت قیس بن مسہر یہ بھی صحابی رسول کے بیٹے ہیں. اس طرح صحابہ تابعین جو امام عالی مقام کے ساتھ کربلا میں شریک تھے, آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے اور شہید ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ جو خوبصورت کمبینیشن صحابہ اور اہل بیت کا ہے, اور ان سب کے درمیان جو پیار کی فضا ہے, یہ کربلا کے میدان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور جبھی تو امیر اہل سنت کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں کہ کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا, پیار
यारों को, या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, आपके सब जानिसारों को, जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, कहता है अत्तार सारों को। तो ये अजीम काफिला था। और सुभान अल्लाह, कुरान करीम की बहुत सारी आयात में इस तरह अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वालों के फ़ज़ाइल कैसे बयान हुए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, फल्लदीन हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह। बस जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में इन्हें सताया गया और उन्होंने जिहाद किया और कत्ल कर दिए गए, तो मैं ज़रूर उनके सब गुनाह उनसे मिटा दूंगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और ज़रूर उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये अल्लाह की बारगाह से अजर है और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है। इससे मालूम हुआ जिन्होंने दीन की खातिर अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह पाक की राह में सताए गए, रब के दुश्मनों के साथ जंग की और शहीद कर दिए गए, अल्लाह उन्हें जन्नत के बागात में दाखिल फरमाएगा। कैसे बागात? जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या सुने, ये करबला वाले जो शहीद हैं इनका मर्तबा कैसा है। जंग सिफ़ीन का मौका था, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मैदान करबला से गुजरे। आपने नमाज फ़जर अदा की, फिर उस मैदान से मिट्टी की एक मुट्ठी भरी, उसे सूंघा, फिर दर्द भरे लहजे में कहा, ओह ओह, ये वो जगह है जहां एक जमात शहीद की जाएगी, वो सब के सब बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। मौला अली को यह भी पता था कि कहां करबला का वाक़या होगा, कौन शहीद किए जाएंगे और मर्तबा क्या होगा कि सब के सब बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा इस वाक़े में कुछ ऐसी शहादतें भी हुई हैं जिससे जानिसारी के और अहले बैत से मोहब्बत के ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। सबसे पहले करबला के मैदान में किसको शहादत मिली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल भी बनता है। हज़रत मुस्लिम बिन आऊ सजा थे, इनका नाम था हज़रत मुस्लिम, जो सबसे पहले शहीद हुए। आप यजीदी फ़ौज में उतरे, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, ज़ख़म खाकर जब ज़ख्मी हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो इमाम हुसैन अपने उस दीवाने के पास पहुँचे। जिस्म ज़ख्मी है, खून बह रहा है, दम लबों पर है, आखिरी सांसें हैं। इमाम आली मकाम जब उनके करीब पहुँचे तो एक और सहाबी हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर, सहाबी रसूल के गालिबन ये बेटे थे, ये भी साथ थे। हज़रत हबीब ने फरमाया, ए मुस्लिम, ए मेरे दोस्त, तुम्हें शहादत मुबारक हो, हैं, शहादत का रुतबा पाकर जन्नत में जा रहे हो। तो हज़रत मुस्लिम बिन औ सजा, जिनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, पता है वो हज़रत हबीब से क्या कहते हैं कि ए हबीब, तुम्हें मेरी वसीयत है मेरे इमाम की हिफाजत करना, शहीद हो जाना मगर मेरे इमाम को आँच नहीं आने देना। खुद जा रहे हैं और अपने दोस्त को क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारी ड्यूटी है। इस तरह इन अल्लाह वालों ने अपनी जानें इमाम आली मकाम और इनके घराने पर कुर्बान, अल्लाह के नाम पर कुर्बान की। एक और वाक़या, हज़रत वहाब, ये बनु कल्ब कबीले के एक नौजवान थे। इनके वालिद वफ़ात पा चुके थे, बूढ़ी बेवा माँ थी, माँ के इकलौते बेटे थे, और अभी शादी को 17 दिन हुए थे। हैं, बड़ा खुशियों के दिन होते हैं ना, जो अर्ली मैरिज के जो डेज़ होते हैं, 17 दिन शादी को हुए थे। अम्मी जान रोते रोते आती हैं, बेटा कहता है, अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? कहा, बेटा मुझे तेरी जुदाई तो बर्दाश्त नहीं है, मेरी आंखों का तो नूर है, मगर बेटा उनका गांव करबला के करीब था। उन्होंने कहा, बेटा करीब ही
کربلا کے میدان میں جگر گوشہ بطول بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول، امام حسین اپنے قافلے والوں کے ساتھ آئے ہیں، یزیدیوں سے مقابلہ ہے۔ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے شہید کر دیے جائیں؟ میں تیری جدائی برداشت تو نہیں کر سکتی، مگر بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ جب رب نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میرا یہ جوان بیٹا امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں ذرا اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ ماں کہتی بیٹا بیوی سے بات کرے گا تو بیوی نے کہاں اجازت دینی ہے، عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ کہتا ماں بس آپ نے امام حسین کی محبت کی بات ایسی دل میں کر دی ہے، اب بیوی روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکے گی، لیکن اس بیچاری کی زندگی میرے ساتھ وابستہ ہے، میں کچھ اس سے باتیں کر لوں۔ بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اب جنت میں ملاقات ہوگی، مجھے معاف کر دینا میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزار نہ سکا، صرف 17 دن گزارے ہیں۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر ایسی بات ہے، اہل بیت پہ قربانی کی بات ہے تو خوشی خوشی جائیے، بس ایک وعدہ کر لیجئے، کیونکہ آج آپ نے شہادت پانی ہے، امام حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، ان کے نانا جان نے تو آپ کی شفاعت کر دینی ہے، کل قیامت کے دن اور جنت میں آپ کو بہت ساری حوریں ملیں گی، مجھے اپنا ساتھ ضرور رکھیے گا، یہ وعدہ کر کے جائیے کہ جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس 17 دن کے دولے نے اپنی نئی نویلی دلہن سے یہ وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، تلوار اٹھاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے حضور اہل بیت نہیں، پہلے ہماری جان جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور دشمن آپ پر تلوار اٹھائے؟ امام حسین سے اجازت لے کر اللہ اکبر تلوار لے کر یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ کئی یہودیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ 17 دن کا دولہ زخموں سے چور چور ہو کر جب آپ بالکل زخمی ہو کر گر جاتے ہیں تو اللہ اکبر ایک یزیدی نے اس دولے کا، اس نوجوان کا سر تن سے جدا کیا اور سر نیزے پر اٹھا کر اس بوڑھی ماں کی طرف اچھالا۔ جب بوڑھی ماں نے جب وہ اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اللہ اکبر وہ کیسی ماں تھی، وہ کہتی ہے اپنی جھولی میں وہ سر رکھ کر کہتی ہے اے میرے بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ اب وہ سر اس نے دلہن کو دیا، اس دلہن، اس نئی نویلی دلہن نے جب وہ سر اپنی گود میں رکھا، اسی وقت جھرجھری لی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی بیوی بھی اس پر نثار ہو گئی۔ اللہ اکبر، سر خروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں، سر خروئی اسے کہتے ہیں، سر خروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں، سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے واقعات کربلا، ایسے ایسے واقعات ہیں اور ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مگر آج شب عاشور ہے، میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آج شب عاشور ہے، آج کی رات امام حسین نے اپنے بھائی سے ایک ریکویسٹ کی کہ اے بھائی ایک دن مزید یہ مارکا ڈیلے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا وقت اور مل سکتا ہے۔ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جنگ کے اندر، ڈیلے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ڈاج دینے کی ٹیکنیک ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ امام حسین کے مائنڈ میں پتہ کیا چل رہا تھا؟ آپ کہتے ہیں بھائی کسی طرح جنگ تھوڑی سی اور ڈیلے ہو جائے، ایک دن اور مل جائے، کل تک ملتوی ہو جائے، کیونکہ آج رات ہم جی بھر کر اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ مجھے اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے اب 4 عبادتیں بتا رہے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین کی 4 فیوریٹ عبادتیں ہیں، جو اور ٹائم مل جائے تو میں اور اللہ کی عبادت کر لوں۔ خدا کی قسم مجھے بتائیے، جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جسے پتا ہے جنت ان کے قدموں میں ہے، ارے وہ جس کو کہیں گے وہ جنت میں جائے گا، ان کو اتنی عبادت کا شوق ہے کہ تلواروں کے سائے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے اور نماز پڑھ لوں اور تلاوت کر لوں اور اللہ سے دعائیں مانگ لوں۔ ہم پر گناہوں کے انبار ہیں، مگر ہم نہ نماز کی طرف آ رہے ہیں، نہ تلاوت کی طرف آ رہے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ایک طرف تو کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں حسینی ہوں، جناب ہمارے سب کے گھروں میں لنگر بن رہا ہوگا، آج کل بنے گا یا لنگر آئے گا، بہت خوشی خوشی کھائیں گے، مگر بتاؤ نا کیا یہ صرف عاشورے کا دن اسی لیے ہے کہ ہم بیان سنیں، ہم بنکبت سنیں، ہم جناب لنگر کھائیں؟ سب باتیں اچھی ہیں، خدا نہ خواستہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا،
مگر حسینی طریقے پر کب آئیں گے؟ کب امام حسین؟ دیکھیں امام حسین نے تو کمپرومائز ہی نہیں کیا نا. ان کے لیے بڑا آسان تھا, ان کو آفر تھی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, آپ کو ماہانہ اتنے لاکھ, آج کے زمانے کے اتنے کروڑ روپے ملیں گے, آپ کو بڑا پروٹوکول ملے گا, اپنی لائف مزے سے گزاریں. امام حسین بھی کر لیتے کمپرومائز, سر کٹا دیا, کمپرومائز نہیں کیا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں یار, ڈیفینس میں رہتے ہیں, تھوڑا سا ماحول ایسا کرنا پڑتا ہے. میں ایسی آفس میں کام کرتا ہوں جہاں نماز کی اجازت نہیں ملتی ہے, میں ایسے دوستوں میں بیٹھا ہوں جہاں دین کی بات نہیں کر سکتا. مجھے انٹرنیشنلی بھی لوگ سن رہے ہوں گے, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں, یا چلتا ہے بھائی, یا کرنا پڑتا ہے, یا پردہ نہیں ہو سکتا. عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں پردہ نہیں ہو سکتا, مرد کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حرام, کیا کرے شراب بیچنی پڑتی ہے, کیا کرے جناب ہمارے اسٹور پہ خنزیر کا گوشت بیچنا پڑتا ہے. مسلمان کہلانے والا یہ کام کر رہا ہے. کمپرومائز, ہر جگہ کمپرومائز. کیا کریں یار, علاقہ ایسا ہے, محلہ ایسا ہے, دوست ایسے ہیں, گیدرنگ ایسی ہے. اچھا پھر کیا ہوا, جب شادی آئی گھر میں, کوئی فنکشن آیا, اتنا ہلا گلا, اتنی بے حیائی, اتنی اللہ کی نافرمانی. ارے بھائی کیا کریں, خاندان کے لیے کرنا پڑتا ہے, ہر جگہ کمپرومائز. کربلا میں بھی تو کمپرومائز ہو سکتا تھا, انہوں نے تو سر کٹا دیا, کمپرومائز نہیں کیا. ہم کیسے حسینی ہیں یار؟ کیا امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کرنی؟ ابھی تو ہم نے سنا کہ جنت میں قافلہ جائے گا جس میں مولا علی ہوں گے, نبی پاک آگے آگے, مولا علی حسنین کریمین سرکار کے گھر والے, اور پیچھے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. کیا اس قافلے میں جگہ ملے گی مجھے اور آپ کو صرف نعرے لگانے سے؟ کوئی پریکٹیکلی بھی تو نظر آئے کہ میرے سامنے آئے تھے پیسے, بڑی ڈیل تھی, بڑا فائدہ تھا, مگر سود شامل تھا, حرام شامل تھا, جوا شامل تھا. میں نے کہا میں حسینی ہوں, میں یزیدی نہیں, مجھے یہ مال نہیں چاہیے. دیتا نا قربانی. میرے سامنے بے حیائی کرنے, گناہ کرنے کے موقع آئے تھے, دنیا کمانے کے موقع آئے. ادھر ہی تو امتحان شروع ہوتا ہے نا کہ کمپرومائز کر رہے ہو. یا کربلا کا واقعہ یاد ہے؟ بھول جاتے ہیں, ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. نہ کریں ایسا. اور اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے دوست, محفلیں, گیدرنگ ایسی رکھی ہے جہاں ہمیں یہ باتیں یاد دلانے والا ہی کوئی نہیں ہے. سب کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, ساری مارکیٹ کرتی ہے تو اکیلا تھوڑی ملاوٹ کر رہا ہے, ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے تو اکیلا تھوڑی جھوٹ بول رہا ہے. ارے بھائی ایسا نہیں کرے گا تو کاروبار نہیں چلے گا, ایسا نہیں کرو گے تو خاندان کی رسم و رواج خراب ہو جائے گی. اگر ایسے فنکشن اور ایسے جناب بے حیائی کے پروگرام نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے, تمہارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. ہم بیٹھتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بار بار ہمیں یزیدی طریقے کی طرف لے جاتے ہیں. کیا کیا تھا یزید والوں نے؟ امام حسین کی رات کیا تھی؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹونائٹ, آج سے کم و بیش 1380 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہی رات تھی, عاشورے کی رات تھی. حسینی خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی, حسینی خیموں میں جناب آہو فغا تھی, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں تھیں, سجدے تھے, استغفار تھا. اور آج ہی کی رات یزیدی خیموں میں رقص و سرور تھا, شراب تھی, بے حیائیاں تھی, پلاننگ تھی کہ کل ان سب کو نیست و نابود کریں گے, مجھے تخت مل جائے گا, مجھے گورنری مل جائے گی, مجھے پیسے مل جائیں گے, لالچ تھی. سچ بتاؤ یار, ہماری راتیں اور ہمارے دن کیسے گزرے؟ ہمارے دنوں میں دماغ میں پلاننگ کیا چل رہی ہوتی ہے؟ اس کو نیچا کر دوں, اس کو پیچھے کر دوں, کسی طرح اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, کسی طرح میں آگے بڑھ جاؤں, کسی طرح پیسے ادھر سے حرام سے بنا لوں, کسی طرح یہ والا عیاشی, یہ والی غلطی, یہ والا گناہ کر لوں. یعنی دماغ میں پلاننگ بھی یزیدی ہے. تو پھر کیسے پنجتن کے غلام ہیں؟ کاش امام حسین اور ان کی سیرت کے اس عظیم واقعے سے ہم کچھ سبق لینے والے. 17 دن کے دولے نے یار یہ نہیں دیکھا کہ فیملی کا کیا ہوگا, اس نے فیصلہ کر دیا ہے. حضرت حر نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا, یہ سیکنڈوں کا فیصلہ تھا. آپ کدھر تھے؟ یزیدی لشکر میں آئے تھے. مگر جب امام حسین نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج ہمارے قافلے پر, حسینی قافلے پر اپنی جان قربان کر کے ہمارے نانا جان سے شفاعت کی خیرات لے لے, حضرت حر نے یزیدی قافلے سے نکل کر حسینی قافلے میں آ کر اپنی جان قربان کر دی. آج ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت حر کو. آئے کدھر سے تھے؟ یزید کی طرف سے آئے تھے. بیوٹیفل ڈیسیشن تھا,
ود ان سیکنڈ فیصلہ کیا. یہ وہ فیصلہ کر گئے قیامت تک ان کا نام روشن ہو گیا. اگر وہ ہماری طرح سوچتے رہ جاتے نا, کئی ہیں ہم میں سے جو سوچ رہے ہیں یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کئیوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہوگا یہاں بھی اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن بس تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا, رمضان میں چھوڑ دوں گا, بس تھوڑا بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا, بس یہ بری دوستیاں ہیں مجھے پتا ہے, بس پھر چھوڑ دوں گا, میں پتا ہے شراب پیتا ہوں, میں تھوڑا بہت نشہ کرتا ہوں, اب چھوڑ دوں گا. سوچ ہی رہے کر نہیں رہے. حضرت حر نے سوچا نہیں زیادہ دیر, کر دیا. جو کر لیتے ہیں نا پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے. اصل میں پتہ ہے سوچ کیوں رہے, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. جو یہ سوچ رہے نا تذبذب میں, اللہ کی طرف بڑھوں یا رک جاؤں, ابھی بعد میں, ابھی تھوڑے دنوں بعد, کئی لوگ اسی سوچ میں چلے گئے قبر میں. یہ شیطان ہے جو آپ کو کرنے نہیں دے رہا, کیونکہ اس کو پتہ ہے آپ نے توبہ کر لی, آپ تو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے. اور توبہ کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر, انعام سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آپ کے تو گناہ زیرو ہو جائیں گے. شیطان کب یہ چاہے گا کہ آپ زیرو اپنا نامہ اعمال دوبارہ سے شروع کرو؟ وہ کہے گا نہیں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے مولوی صاحب, لیکن خود 50 سال کا ہو گیا ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو مجھے مزے کرنے دو, پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. شیطان کسی جوان کو یہ یاد دلا رہا ہوگا, کسی جناب بندے کو یہ یاد دلا رہا ہوگا کہ ابھی کاروبار سیٹ کرنا ہے, ابھی فیملی. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں. شیطان کی بات ماننی ہے یا رحمان کی بات ماننی ہے؟ حسینی طریقے پہ چلنا ہے یا یزیدی طریقے پہ؟ یور ڈیسیشن. خدا کی قسم کربلا کے اندر بہت سارے واقعات ہیں, مگر جتنا مجھے انسپائر حضرت حر کا ڈیسیشن کرتا ہے نا کہ کیا کمال کا فیصلہ کیا یار. ادھر دولت تھی, شہرت تھی, طاقت تھی, اس کے بعد بڑی لائف تھی, اور ان کو پتا تھا میں امام حسین کی طرف گیا تو شہادت ہے, بچوں گا ہی نہیں نا. 72 کے سامنے 22,000 میں کیا لڑائی ہونی ہے, مرنا ہی ہے. مگر ادھر جنت تھی, اللہ کی رضا تھی, دائمی زندگی ہے. آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے حضرت حر. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم سب کے دل و دماغ میں کربلا چل رہی ہے, ہم سب کے دل و دماغ میں مقابلہ چل رہا ہے. اللہ کی طرف جانا ہے یہ نہیں جانا ہے, شیطان کی طرف جانا ہے ابھی نہیں, بعد میں جانا ہے. یہ تذبذب میں زندگی گزر رہی ہے. کچھ ہمت کر جاتے ہیں. میں آخری بات کہہ دیتا ہوں, اور یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں آج کی رات, اللہ کی رحمت کے بھروسے میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں, کیونکہ روایتوں میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ آج آپ ہمت کر لیجئے, آپ ڈیسیژن لے لیجئے, آپ اللہ کی طرف قدم اٹھا لیجئے. آپ ایک قدم اٹھائیں گے, اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آپ کی طرف آئے گی. آپ چل کر جائیں گے, اللہ کی رحمت دوڑ کر آپ کی طرف آئے گی. آپ حرام روزی چھوڑیے, اللہ حلال کے دروازے کھولے گا. آپ حرام عادتیں چھوڑیے, اللہ حلال میں سکون دے دے گا. آپ گناہوں بھری زندگی چھوڑیے, اللہ نیکیوں کاروں والی زندگی آپ کو عطا فرما دے گا. بس فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ کرنے کے بعد ڈٹے رہنا ہے. 2-4 دن کے لیے نہیں, توبہ تو 2-4 دن کی کئی بار کی ہم نے. کئی لوگ رمضان میں اچھے ہو جاتے ہیں, کئی بار جناب رمضان میں توبہ ہو جاتی ہے. چاند رات کی پلاننگ رمضان میں ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سی فلم دیکھنی ہے. یہ نہیں, توبہ بھی کرنی ہے, ہمت بھی رکھنی ہے, تھوڑا آزمایا جائے گا, اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ ہم کمزور, ہم چل پڑے تیری طرف, ہم چل پڑے حسینی طریقے کی طرف, ہم نکل گئے یزید کے قافلے سے میرے مالک تیری طرف. اب بچانا تو نے ہے. پھر دیکھیں میرا رب کیسے امام حسین کا فیضان آپ کو نصیب فرمائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کربلا کے اس عظیم مبارک واقعے کے حوالے سے. کل کے دن آپ نے چند کام کرنے ہیں, ہو سکے تو آج آپ نے نوافل پڑھنے ہیں آج رات. ابھی ہو سکے تو دعا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یہی مسجد میں پڑھ لیں, ورنہ گھر جا کے پڑھیے گا. کہ آپ نے نوافل اس طرح پڑھنے ہیں, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں, جس میں الحمد شریف کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے 4 رکعت میں,
اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ شریف، اور جب 4 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر 100 بار سورہ اخلاص پھر پڑھنی ہے، اور پھر دعائیں کریں انشاءاللہ۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ پھر اسی طرح کل کے دن میں روزہ ضرور رکھیں، جنہوں نے آج روزہ رکھا وہ آج اور کل کا روزہ ہو گیا، جنہوں نے آج نہیں رکھا تو وہ کل اور پرسوں کا روزہ رکھیں۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ بھی ہے۔ اچھا، غسل کیجئے عاشورے کے دن میں یا آج رات میں، یہ بڑا برکت والا ہے، سارا سال انشاءاللہ بیماریوں سے بچیں گے۔ سرما ہو سکے تو اسمد سرما، یہ مدینہ شریف کا جو سرما ہے، مل جائے تو لگائیں انشاءاللہ، سارا سال آنکھیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ اسی طرح آپ نے خوب دعائیں، اپنے گھر میں کچھ اچھا سا کھانا بنا کر خوب بچوں کو بھی کھلائیں، اور امام حسین کی نیاز دے کر وہ بھی تقسیم کریں، تو سارا سال دسترخوان پر بھی برکت رہے گی۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی نعمت مل گئی ہم کو، فیضان غوث پاک مسجد، جب یہ نہیں تھی تو اس علاقے میں بڑی کمی تھی، تو اب دیکھیں بڑی راتوں کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ کل ظہر کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ قرآن خوانی کا اہتمام رکھا گیا ہے کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے، تو ظہر کے بعد یہاں آ جائیے، ظہر یہیں پڑھیں انشاءاللہ۔ ظہر کی نماز 1:15 بجے ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن خوانی بھی ہوگی، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں۔ آج کی رات بھی دیر تک مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر جاری ہے، گھر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، فیضان مدینہ بھی جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں دعا کر کے صلاۃ والسلام کے دوران نکل جاؤں گا، ملاقات آپ سے نہیں کر سکوں گا۔ ویسے تو ہر جمعے ہم یہاں ملاقات کرتے ہیں، اس جمعے کو بھی میری حاضری نہیں ہوگی، میرا کچھ بیرون ملک سفر ہے، البتہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمعے کا بھی سلسلہ رہے گا۔ مجھے ایک اور جگہ ہماری فیضان بسم اللہ مسجد ہے سول لائنز میں، وہاں ماشاءاللہ اجتماع جاری ہے، تو مجھے وہاں بیان کرنے جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آج کی رات، کل کا دن برکتوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے، حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کی توبہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو نجات دی گئی وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اللہ، ان مبارک گھڑیوں میں تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیرے مچھلی کے پیٹ سے آج کے دن نجات ملی۔ اللہ، غموں کے اندھیرے سے، دکھوں کے اندھیرے سے، بیماریوں کے اندھیرے سے، گناہوں کے اندھیرے سے ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے، اندھیرے کنویں سے نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اے کریم، اے کریم، ہمیں بھی غموں کے اندھیرے کنویں سے، اے اللہ گناہوں کے اندھیرے کنویں سے باہر نکال دے، ظلمت سے نور کی طرف داخل فرما دے۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور یا اللہ، اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور یا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماریاں، تکلیفیں عاشورے کے دن دور کی گئی۔ جتنے بیمار ہیں اللہ یہاں آئے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، اے شفا دینے والے، اس مبارک دن ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی، کوہ جودی پر لگی تھی، اللہ 10 محرم کو اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما،
ہمیں جب آخری وقت آئے ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرما، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرما۔ کربلا والوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ ہمیں بھی تیرے دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما دے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ اور اہل بیت بنا دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، بار بار یہ حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے۔ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، دشمنوں کی ہنسی سے بچا، برے فیصلوں سے بچا، بری موت سے بچا۔ اے کریم جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ کربلا والے عظیم شخصیات کا واسطہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اہل وطن پاکستان کی بھی اے اللہ خوب پاکستان کو ترقیاں عطا فرما، مشکلیں آسان فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یہاں ہمارے بہت سارے ارادے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں کامیابی عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے راہیں آسان کر دے، ہم سے خوب دین کی خدمت لے لے، ایسے کام لے لے مولا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں قبر میں قیامت تک نیکیاں ملتی رہیں۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔